آزاد کشمیر میں پھیل گیا۔ مہنگائی کے خلاف عوام بھڑک کر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ بجلی اور روٹی سستی کرنے کے لیے شہر شہر پرتشدد احتجاج۔ مختلف علاقوں سے مظاہرین کا مظفر آباد کی جانب مارچ جاری ہے۔ مظفر آباد میں پولیس کی بھاری نفری اہم شاہراہوں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ مظفر آباد، میرپور، ڈھڈیال، کوٹلی سمیت زیادہ تر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی مکمل طور پر بند ہے۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، بازار بند، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرپور کے نواحی علاقے اسلام گڑھ میں پولیس اور مظاہرین میں تصادم ہوا۔ سب انسپیکٹر عدنان قریشی جام حق ہو گئے، جبکہ کوٹلی میں پرتشدد واقعات میں 90 مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایس پی میرپور، تحصیلدار ڈڈیال، ڈی ایس پی سمیت 78 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے اسسٹنٹ کمشنر کھوئے رٹا کی گاڑی کو آگ لگا دی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے۔ تانگا سٹینڈ نیلم پل پر بھی پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ۔ مشتعل مظاہرین نے پیٹرول بم پھینکے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج بھی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اپنے نمائندوں سے رابطہ کریں گے۔ میرپور کی صورتحال جاننے کے لیے انصر بشیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے، جبکہ مظفر آباد کی تازہ ترین صورتحال میں بتائیں گے ہمارے نمائندے نصیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں گے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے میرپور کا، جہاں پر انصر بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انصر بشیر، بتائیے گا جو احتجاج مہنگائی کی وجہ سے کیا جا رہا تھا پورے آزاد کشمیر میں پھیل چکا ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جی بالکل، عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد کشمیر بھر میں مہنگائی، آٹا، سبسڈی سمیت دیگر جو ایشوز ہیں ان پر احتجاج جو ہے اس کو آج چوتھا روز ہے۔ اور اگر میرپور ڈویژن کی بات کی جائے تو میرپور ڈویژن میں آج چوتھے روز بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے، اور انٹرنیٹ سروس رات گئے سے حکومت کی جانب سے بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کی پیش قدمی مظفر آباد دارالحکومت کی طرف جانب ہے۔ میرپور میں آج ڈڈیال اور چکسواری، اسلام گڑھ اور میرپور شہر سمیت دیگر جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ کل ایک ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا اسلام گڑھ کے مقام پر، جہاں پر سب انسپیکٹر عدنان قریشی نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے علاوہ 2 نوجوان اس میں زخمی بھی ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ آج 3 بجے قائد اعظم اسٹیڈیم میں ادا کی جائے گی۔ میرپور شہر کی فضا انتہائی سوگوار ہے۔ سڑکیں جو انتظامیہ کی جانب سے بند کی گئی تھیں وہ تاحال میرپور ڈویژن کی بند ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر نواحی علاقوں کی بات کی جائے تو یہاں پر 4 روز سے ہڑتال ہونے کی وجہ سے جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی بازاروں میں خاصی قلت ہو گئی ہے، لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو تازہ اپڈیٹ ہے جو احتجاجی لانگ مارچ ہے وہ منڈول پونچھ کے مقام پر۔ انصر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ چلیں گے مظفر آباد کی جانب اور بات کریں گے۔ نصیر چودھری وہاں پر موجود ہیں۔ نصیر، آپ کہیے گا کہ مظفر آباد میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ نصیر، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کا دائرہ پورے آزاد کشمیر میں پھیل چکا ہے۔ مہنگائی کے خلاف عوام بھڑک کر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ بجلی اور روٹی سستی کرنے کے لیے شہر شہر پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت پری بجٹ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو فسکل سائڈ پہ وہ ڈسپلن آیا ہے، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں آپ نے آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ کم از کم 2 سے 3 مہینے ایسے تھے جہاں سرپلسز تھے، لیکن اس میں جو اوور آل خسارہ ہے فار دس فسکل ایئر ول بی لیس دین $1 بلین۔ دا فارن ایکسچینج ریزروز جو آپ کو معلوم ہے کہ ہیڈ گون ڈاؤن ٹو کلوز ٹو $3 بلین or little over $3 billion, which is equivalent to 15 days of import cover, have now exceeded $9 billion, which is equal to roughly 2 months of import cover. اور اس کی وجہ سے کرنسی جو ہے وہ اسٹیبل ہے۔ انفلیشن جو 38% کو پیک کی وہ اس وقت 17% ہے اور بتدریج اس میں کمی آ رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے has reacted positively and has hit all time highs۔ ہم نے پہلی دفعہ فورن بائنگ دیکھی ہے۔ میں انسٹیٹیوشنل بائرز کو ملتا رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں، اور یہاں پچھلے ہفتے بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سو دیر از فکسڈ انکم
portfolio investment also coming back into Pakistan. اور یہ ساری important چیزیں ہیں because both domestic and the foreign investors are beginning to show a level of trust in terms of the way we are moving forward. اب یہاں سے ہم نے آگے کیسے جانا ہے کہ یہ جو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن ہوا. This is Prime Minister Shehbaz Sharif who took it through the finishing line in his previous administration, and it was under his watch کہ یہ successfully conclude ہوا. اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن تھی ان کو بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے in terms of showing the necessary discipline to take us through the finishing line on the 9-month SPA. اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیم پہنچ چکی ہے, کل صبح ان کے ساتھ فارمل کک آف ہے, اور اس کے اس تقریب کے فوراً بعد میں اسلام آباد روانہ ہوں گا تاکہ وہ اس کی پریپریٹری میٹنگز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے اٹس اباؤٹ لانگر اینڈ اے بگر پروگرام, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پرماننس لانی ہے جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, اور دوسرا ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. اور اسٹرکچرل ریفارمز کے یہ جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, اینڈ therefore I do think that the industry and the government are very aligned in terms of how we are going to take things forward. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے باتیں کی ہیں کہ ہم نے یہ اس کو جو برڈن آف ٹیکس ہے اس کو ہم نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور جو ڈاکٹر حفیظ پاشا یہاں سارے بات کر کے گئے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کہاں ہے, ہمارے جو قریبی ممالک ہیں وہ کہاں ہیں, اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. There are 3 very key reforms جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی, the second thing is the energy, اس میں 1 منٹ میں واپس آتا ہوں, and the third thing is the SOE reforms and the privatization agenda, کیونکہ اس میں بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان میں ہم نے انفورسمنٹ لانی ہے. پی او ایس کی بات ہوئی, وہ آج سے 3-3.5 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس وقت صرف 9,400 پی او ایس امپلیمنٹڈ ہے. ٹیکس یہ ٹریک اینڈ ٹریس کی بات ہوئی, اس میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ فنکشنالٹی تھی, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. وہ کیسے نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی اس کو ہم دوبارہ آگے لے کے جا رہے ہیں, اور اس کو کیونکہ یہ شروع ہونا تھا ٹوبیکو سے, پھر آنا تھا شوگر پہ, پھر فرٹیلائزر پہ, پھر سیمنٹ پہ, اینڈ دین انٹو ادر سیکٹرز, اینڈ the reality is did not happen the way it was supposed to happen. تو اس میں ہمیں انفورسمنٹ لانی ہے, تو یہ ساری وہ جو لیکیجز ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے, اور پھر we have to bring under tax and untaxed sectors into the picture. اور دیکھیں یہ کوئی ابھی بات ہو رہی تھی فیلئر ہو گیا نہیں فیلئر ہو گیا, یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن, کیونکہ اگر ہم شروع نہیں ہوں گے تو وہاں پہنچیں گے نہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ, اور اس میں آلریڈی میں بات کر چکا ہوں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی, کہ جتنی ہیومن انٹرونشن رکتی جائے گی اتنی اس میں بہتری آئے گی, محصولات میں بھی بہتری آئے گی, ٹرانسپیرنسی میں بہتری آئے گی, اور کلائنٹ ایکسپیرینس میں بہتری آئے گی. اور ہم نے میکنزی کو اپوائنٹ کر دی ہے, ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے, دس بین فنڈڈ بائی دا گیٹس فاؤنڈیشن, اور منڈے سے کل صبح سے انشاءاللہ دے ول گیٹ موبلائز ٹو ورک ود دا ٹیکس اتھارٹی ٹو اسٹارٹ موونگ ان دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. دوسری بات ہوئی جی کمپیٹیٹیو انرجی کی. جتنی باتیں یہاں کہی گئی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہی گئی ہیں, اور ہمیں ان کو بٹوین دا منسٹر آف پاور, منسٹر آف پیٹرولیم, ان کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں, انفورسمنٹ اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف اصطلاحات. انفورسمنٹ ان کیس آف انرجی از لیکیج وچ از این ایوفیزم فار تھیفٹ, تو ہم نے اس تھیفٹ کو روکنا ہے, اور وہاں انفورسمنٹ آئے گی. اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے جو ڈسکوز ہیں, جو ابھی ٹرانسمیشن کی بات کی گئی, ڈسکوز کو ہم نے کیسے لے کے جانا ہے آگے. اس کی پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لا رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ جو کارپوریٹ گورننس ہے وہ آپ دیکھیں گے جو ویس لغاری صاحب اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویک ٹو 10 days یو ول سی دا اناؤنسمنٹس اباؤٹ دوز بورڈس. اور پھر یہ جو ڈسکوز ہیں ہم نے ان کو کنسیشنز کی طرف لے کے جانا ہے اعلیٰ ٹرکیہ,
اور یا پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے اور اے کمبینیشن آف بوتھ. تو یہ چیزیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از SOE ریفارمس. دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک SOE. اور یہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں آن SOEs. فرائیڈے کو آپ نے دیکھا ڈار صاحب نے جو میٹنگ چیئر کی آن دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن. وی آر ایبسولوٹلی آن دا سیم ویو لینتھ کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک SOE. تو کل یہ جو میٹنگ ہوگی انشاءاللہ دوپہر میں وی ول گو بیک ٹو دا ویریس منسٹریز اینڈ ٹو سے کہ یہ سب کچھ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں. اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح آگے لے کے جائیں گے. اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے وہ بھی ہوگی اینڈ وی ایکسلریٹ دا پرائیویٹائزیشن ایجنڈا. سو آئی تھنک دیکھیے میں اس میں آخر صرف یہ بات کہوں گا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وی آر ٹیک آل آف دوز پرپوزلز آن بورڈ. پرائیویٹائزیشن میں بھی جس صاحب نے بھی کہا کہ آپ صرف فورن انویسٹرز دیکھ رہے ہیں, بوتھ ان PIA اینڈ ان دا اسلام آباد ایئرپورٹ دے آر لوکل انویسٹرز ہو آر بڈنگ اینڈ آئی ہوپ دے ٹیک اٹ فارورڈ ود دا فورن آپریٹرز. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف ہم فورن انویسٹرز کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ آپ نے جو بات کیجیے خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے ایبسلیوٹلی کرٹیکل. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بنگلہ دیش کو دیکھنے کی ضرورت ہے. Participation of the women in the workforce has been a very important part in terms of how they have taken it forward. میں once again جی FPCCI کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ سنڈے کو آپ نے یہاں یہ محفل جو ہے منعقد کی. We will inshallah, this is the start of the dialogue. We will inshallah stay in dialogue and take it forward with your help. بہت شکریہ جی. Thank you. Thank you very much. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پری بجٹ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے, ترقی کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کرنا ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مشکل وقت سے نکلنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, تاجروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا, کہیں نہ کہیں سے تو ٹیکس نیٹ کا آغاز کرنا ہوگا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. میٹرک کے سالانہ امتحانات میں نقل مافیا کا راج برقرار ہے. کورنگی سرکاری اسکول میں پولیس اہلکار نقل کراتے ہوئے پکڑا گیا. سینٹر کے ہر بچے سے 500 روپے لیے جانے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے, جبکہ پولیس اہلکار زمان ٹاؤن تھانے میں تعینات ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات میں نقل مافیا کا راج برقرار ہے. کورنگی سرکاری اسکول میں پولیس اہلکار نقل کرواتے ہوئے پکڑا گیا. سینٹر کے ہر بچے سے 500 روپے لیے جانے کا انکشاف بھی ہوا ہے, جبکہ پولیس اہلکار زمان ٹاؤن تھانے میں تعینات ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی سے, جہاں پر میٹرک کے سالانہ امتحانات میں نقل مافیا کا راج برقرار ہے. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں ہمیں بتائیں گے شفقت عزیز. جی شفقت. دیکھیے کورنگی 5 کا سرکاری اسکول ہے, KTS 10 اس کا نمبر ہے اور امتحانی مرکز نمبر جو ہے وہ 163 ہے. گزشتہ روز جو ڈائریکٹر اسکول ہیں یار محمد بلادی, ان کے پاس ایک اطلاع تھی کہ یہاں پر کچھ نقل میں لوگ ہیں وہ کچھ لوگ نقل کروانے میں مصروف ہیں. تو جب انہوں نے اچانک وہاں پر چھاپا مارا تو وہاں پر سینٹر سپرنٹینڈنٹ کا بھائی جو پولیس اہلکار بتایا جاتا ہے موسیٰ اس کا نام ہے, جبکہ ایک ASF اہلکار جو ہے وہ وہاں پر بچوں کو نقل. ٹھیک ہے شفقت, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا. سعودی ایئر لائن کی پروازیں SV3709 کے ذریعے عازمین حج روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت مدینہ منورہ روانہ ہوں گے. کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن کے بعد پاکستانی عازمین کو سعودی عرب میں امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوگی. گورنر سندھ کامران ٹسوری اور سعودی سفیر نے تقریب میں شرکت کی. اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے. کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. سعودی ایئر لائن کی پرواز SV3709 کے ذریعے عازمین حج روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت مدینہ منورہ روانہ ہوں گے. کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن کے بعد پاکستانی عازمین کو سعودی عرب میں امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوگی. ادھر پنجاب میں بارشوں اور آندھی سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. حالیہ بارشوں سے 2 شہری جاں بحق جبکہ 25 زخمی ہو گئے. 11 مکانات متاثر ہوئے. 9 چھتیں گرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں. ترجمان PTMA کا کہنا ہے کہ پنجاب میں آج دوپہر کے بعد میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے.
महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई केपी, इस्लामाबाद, बालाई और शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि रात गए और सुबह के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। मुरीद के शेखुपुरा, फैसलाबाद, चकवाल, साहिवाल, भक्कर, लिया, डीजी खान में भी बादल बरसे। केपी के इलाकों चित्राल, जिया खान, दीरवाला, बन्नू, कालाम में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कागान में तेज़ बारिश और लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक बंद है। घनौल के मुकाम पर रोड बंदिश से दर्जनों सयाह फंस गए। रोड खुलवाने के लिए भारी मशीनरी को तलब कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कागान में तेज़ बारिश हुई और लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक बंद हो चुकी है। घनौल के मुकाम पर रोड बंदिश से दर्जनों सयाह फंस गए हैं। रोड खुलवाने के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई है। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि पंजाब में रोटी मजीद सस्ती हो गई है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने नान रोटी एसोसिएशन को 15 रुपए रोटी की फरोख्त पर रजामंद कर लिया। वज़ीर खुराक से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। नान रोटी एसोसिएशन ने 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने की यकीन दहानी करवा दी है, जबकि सदर नान रोटी एसोसिएशन ने वज़ीर खुराक की मौजूदगी में वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। पेशावर में रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद जारी है। 100 ग्राम रोटी 15, 200 ग्राम रोटी 30 रुपए में मिल रही है। शहरी मजबूरन 200 ग्राम की रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली, जो कि इस वक्त पेशावर में एक तनूर पर मौजूद हैं। जी लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा खुराक ने मकामी नानबाइयों के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर कर रखी थी। इस वक्त पेशावर के बेशतर दुकानों में 100 ग्राम और इसके अलावा जो 200 ग्राम रोटी है वो मिल रही है, लेकिन उसको वो नाश्ते की जो रोटी मिल रही है वो अमूमी तौर पर उसकी कीमत 20 रुपये ही तमाम जो है वो नान भाई वसूल कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि कीमत तो 100 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन पेशावर की गिरदोनवा में तकरीबन सिंगल रोटी गायब हो गई है और जहाँ पर अमूमी तौर पर 30 रुपये में डबल रोटी ही मुहैया की जाती है। कई लोगों की शिकायत है कि डबल रोटी की उसका वज़न जो है वो 200 ग्राम के करीब नहीं है। अब पेशावर या इसके अलावा मर्दान बड़े शहरों में किसी हद तक तो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जो नफनामा है उस पर अमल दरामद किया जाता है, लेकिन जो गिरदोनवा है उसके मुतालिक बताया जाता है कि वहाँ पर इस वक्त भी जो रोटी की कीमत है वो 20 या 25 रुपये ही वसूल की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो मकामी नान भाई उनका कहना है कि अगरचे आटे की कीमत में किसी हद तक तो कमी आई है, लेकिन पंजाब के मुकाबले में ताहाल उन्हें आटा काफ़ी महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना